السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، رواہ مسلم۔ محترم حاضرین، ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں کچھ ایسے مواقع پیش آتے ہیں، کچھ ایسے حالات آتے ہیں جس میں ہم دوسروں سے بات چیت کرتے ہیں، دوسروں سے مشورہ لیتے ہیں، دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ انسان کی ایک نیچر ہے، ایک فطرت ہے، اور اس کو اسلام نے بھی برقرار رکھا ہے، اور نہ صرف برقرار رکھا ہے بلکہ اس کو مہذب بنایا ہے۔ اس کی بہت ساری فضیلتیں اور اہمیتیں بیان کی ہیں، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کے اندر مکمل ایک سورت کا نام ہی شورا کے نام سے رکھا ہے، مشورے کے نام سے رکھا ہے۔ اور اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے اہم مسائل، مسلمانوں کے اہم معاملات کیسے ہوتے ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ مسلمانوں کے درمیان جو اہم مسائل ہوتے ہیں، اہم معاملات ہوتے ہیں، وہ مشورے سے طے پاتے ہیں۔ ایک مسلم سماج کے اندر، مسلم سوسائٹی اور معاشرے کے اندر جو اہم معاملات ہوتے ہیں، اہم مسائل ہوتے ہیں، اہم فیصلے ہوتے ہیں، وہ مشورے سے طے پاتے ہیں۔ تو مسلمان کی، ایک مسلم معاشرے کی ایک پہچان اور علامت یہ ہوتی ہے کہ چاہے وہ دنیاوی معاملات ہو یا دینی معاملات ہو، ان کی زندگی میں چاہے دنیاوی کوئی کام آئے یا دینی کام آئے، اس میں ایک دوسرے سے وہ مشورہ لیتے ہیں۔ جیسے ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو گیا تو ہم دوسروں سے مشورہ لیتے ہیں کہ اس بیماری کا سب سے اچھا علاج کہاں ہوتا ہے، اس بیماری کا علاج کرنے والا سب سے اچھا ڈاکٹر کہاں ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں شادی کا کوئی بندوبست ہوا تو ہم دوسروں سے مشورہ لیتے ہیں کہ شادی میں ہمیں کیسے کیا کرنا ہے، اس کی ذمہ داریاں کس کو کتنی دینی ہے، کیسے نبھانی ہے۔ ہمارے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی تو ہم دوسروں سے مشورہ لیتے ہیں کہ عقیقہ کیسے کرنا ہے، اور عقیقے کے جو مسائل ہیں وہ ہم ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ ہمارے جو دنیاوی معاملات ہیں ان میں تو ہم دوسروں سے مشورہ لیتے ہیں، لیکن جو دینی امور ہیں دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس میں بہت کم ہم مشورہ لیتے ہیں، ہم اپنے من مطابق فیصلہ کر دیتے ہیں۔ ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے تو مسلم سماج کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اس مسلم معاشرے میں جو باشعور لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے ہیں، ذمہ دار ہیں، انہیں بیٹھ کر کے مشورہ کرنا چاہیے، ڈسکس کرنا چاہیے کہ اس رمضان میں ہم کون سے ایسے کام کریں گے جس سے ہمارے معاشرے کے افراد کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا، جس سے ہمارے گاؤں کے رہنے والے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہمارے گاؤں میں غریب بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، یتیم بھی ہیں، بیوہ بھی ہیں، تو ہم ان کو کیسے زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا سکیں، اور ہم گزشتہ رمضان سے زیادہ اس رمضان کو کیسے بہتر سے بہتر بنا سکیں، اس معاملے میں معاشرے کے باشعور اور پڑھے لکھے لوگوں کو مشورہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کی ایک پہچان یہ بیان کی ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کے جو اہم معاملات ہیں، اہم مسائل ہیں، یہ مسلمانوں کے آپسی مشوروں سے طے پاتے ہیں، مسلمانوں کے آپسی ڈیسیزن سے طے پاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم میں
کوئی اہم کام ہو، اہم معاملہ ہو، اہم مسائل ہو، اس میں ہمیں مشورہ کرنا چاہیے۔ مشورہ کے بہت سے فائدے ہیں، ان میں سے 3 فائدے قابل غور ہیں۔ پہلا فائدہ یہ کہ آپ کوئی بھی کام مشورہ سے کریں گے تو اس میں مختلف لوگوں کے تجربات جمع ہوں گے۔ آپ کے اندر جو خیر ہے، بھلائی ہے، اچھائی ہے، تجربات ہیں جن سے آپ مشورہ کریں گے، ان کے اندر جو خیر ہے، بھلائی ہے، اچھائیاں ہیں، تجربات ہیں، یعنی آپ جن لوگوں سے مشورہ کریں گے ان تمام لوگوں کے اندر جو خیر ہے، جو بھلائیاں ہیں، جو اچھائیاں ہیں، جو تجربات ہیں، یہ سارے ایک کٹھے ہو جائیں گے، یہ سارے جمع ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو کام ہوگا اس میں برکت ہوگی، اس میں کامیابی ہوگی۔ مشورے کا ایک دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ اگر مشورہ کریں گے تو لوگوں کا آپ کے اوپر اعتماد بڑھے گا، لوگ آپ کے اوپر زیادہ بھروسہ کریں گے، لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہاں ہماری بھی کوئی حیثیت ہے، ہماری بھی کوئی اہمیت ہے، ہمارا بھی کوئی مقام ہے، اور ہمیں بھی کوئی اہمیت دیتا ہے۔ اگر آپ مشورہ نہیں کریں گے، آپ اپنے فیصلے سے کوئی فیصلہ سنا دیں گے، آپ اپنی مرضی کے مطابق کوئی کام کریں گے، تو سامنے والا سوچے گا کہ اس کی نظر میں ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے، ہماری کوئی قیمت نہیں ہے، ہمارا کوئی مقام نہیں ہے، ہماری بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ لہذا مشورہ کرنے سے آپ کا اعتماد دوسروں پر بڑھے گا، آپ کا بھروسہ، دوسرے لوگ آپ پر زیادہ بھروسہ کریں گے۔ اسی طرح مشورے کا ایک تیسرا فائدہ یہ ہے کہ مشورہ کرنے سے انسان کے اندر عاجزی اور انکساری کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف جو تکبر ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے، یہ برے جذبات کم ہوں گے۔ آپ دوسروں سے مشورہ کریں گے، ظاہر سی بات ہے دوسروں کے پاس جائیں گے، دوسروں سے بات چیت کریں گے، دوسروں کو بیٹھائیں گے، تو جب آپ دوسروں کے پاس جائیں گے تو ذرا آپ کو نرمی سے بات کرنا پڑے گا، آپ کو ذرا جھک کر کے بات کرنا پڑے گا، آپ کو ذرا دب کر کے بات کرنا پڑے گا، آپ سامنے والے کے مزاج کو پڑھ کر کے آپ کو بات کرنا ہوگا، اور اس سے آپ کا اندر جو گھمنڈ اور تکبر کی صفت پائی جاتی ہے، برے صفت یہ کم ہوگی، یہ ختم ہوگی۔ تو مشورے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اندر تواضع، عاجزی، انکساری جیسی صفت پیدا ہوگی، اور یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند اور محبوب ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، کہ جو آدمی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا، انکساری اور عاجزی اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند کرے گا، اس کے مقام کو اونچا کرے گا، اس کی اہمیت کو بڑھائے گا، اور اس کے مقام اور مرتبے کو اور زیادہ اضافہ کرے گا۔ تو مشورہ کرنے سے عاجزی و انکساری جیسی اچھی صفتیں پیدا ہوں گی، اور غرور، تکبر اور گھمنڈ جیسے جو برے صفت ہیں یہ صفتیں کم ہوں گی، ختم ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے کاموں میں برکت عطا کرے گا، ہمارے کاموں کو کامیاب بنائے گا۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مسلمانوں کے اہم مسائل میں، اہم معاملات میں ایک دوسروں سے مشورہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمارے سماج میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے سوسائٹی میں جو بھی اہم معاملات ہیں ان تمام معاملات میں ہمیں ایک دوسرے سے مشورہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔